الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستفتحوا وخاب كل جبار عنید من ورائه جہنم ویسقى من ماء صدید یتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت من ورائه عذاب غلیظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورہ ابراہیم آیت نمبر 15، 16، 17 اور 18 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو باتیں حضور قبلہ فرید العصر رحمہ اللہ تعالی نے بیان فرمائیں ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور انہوں نے حق کی فتح کے لیے دعا کی، یعنی رسولوں نے حق کی فتح کے لیے دعا کی، اور ہر سرکش حق کا باغی نامراد ہو گیا۔ اس بربادی کے بعد جہنم ہے اور اسے خون اور پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ وہ بمشکل ایک گھونٹ پیے گا اور حلق سے نیچے نہ اتار سکے گا، اور اس کے پاس ہر طرف سے موت آئے گی اور وہ مرے گا نہیں، عذاب میں رہے گا، اور اس کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ہوگا۔ اپنے رب کا انکار کرنے والے لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ ان کے اعمال راکھ کا ڈھیر ہیں جسے سخت ہوا تیزی سے سخت آندھی کے دن اڑا لے گئی، اور انہیں اپنے کمائے اعمال سے کچھ بھی فائدہ نہ ہو گیا ہوگا، اور یہ اعمال کی بربادی بہت بڑی گمراہی ہے۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت قبلہ حضور فرید العصر رحمہ اللہ تعالی کچھ یوں بیان فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیات مبارکہ میں انبیاء علیہ السلام اور ایمانداروں کی عظمت کا ذکر تھا۔ ان آیات مقدسہ میں کفار کی رسوائی اور ذلت کا ذکر ہے۔ آیہ کریمہ میں ذکر ہے انہوں نے فتح مانگی اور سرکش نامراد ہو گیا۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے کفار سے مایوسی کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی فتح کی دعا کی جو قبول ہو گئی، اور سرکش لوگ برباد ہو گئے۔ یہ معنی بھی کیا گیا ہے کفار مکہ نے فتح مانگی کہ مباہلہ کے وقت کہا اگر وہ نبی سچا ہے تو ہم پر عذاب آئے، اگر ہم سچے ہیں تو یہ نبی فوت ہو جائے۔ یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور مومنین نے فتح کی دعا مانگی، اور کافروں نے اپنے غالب ہونے کی دعا کے نتیجہ اور کافروں نے اپنے غالب ہونے کی دعا کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کفار رسوا ہو گئے، انہیں دنیا میں رسوائی ذلت ملی، قبر حشر جہنم کی سزا موت کے بعد ہوگی۔ جہنم میں پینے کو خون اور پیپ کی سزا ملے گی،
یہ اہل دوزخ کی کھالوں اور ان کے گوشت سے بہتا ہوا خون اور پیپ سے ملا ہوگا۔ گھونٹ نیچے نہیں اترے گا، ہر طرف سے موت کا غلبہ ہوگا، مگر مریں گے نہیں کہ انہیں اس طرح سزا ملتی رہے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جسم کے ہر بال کو موت گھیر لے گی۔ ابن جریج فرماتے ہیں روح اس کے نرخرا تک پہنچ کر رک جائے گی اور اس کے منہ سے نہیں نکلے گی حتیٰ کہ وہ مر جائے اور نہ واپس جائے گی تاکہ اس کو راحت ملے۔ اس کے بعد سخت عذاب بھی ہے۔ کفار کی مثال اس راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے جس پر شدت سے تیز ہوا چلے اور ایک ہی جھٹکے سے طوفان سے راکھ کا ذرہ ذرہ بکھیر دے اور راکھ جمع کرنے والے کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے۔ اسی طرح کفار بھی اپنے اعمال کو قابو میں نہ رکھ سکیں گے۔ انہوں نے جو ساری زندگی میں اچھے کام کیے ان کے کام نہ آ سکیں گے کہ کفار و منافقین کے اعمال دنیا کا دکھاوا ہے جو آخرت کو فائدہ نہ دے گا۔ قیامت کا ایک جھٹکا ہی ان کے ذہن، عقل و دماغ میں دنیاوی اعمال کی ساری راکھ اڑا کے رکھ دے گا، اور یہ بہت بڑی دور کی گمراہی ہے۔ کفار کے اعمال سے مراد ان کے وہ اچھے کام ہیں، مثلا خیرات کی، مہمانوں کو ٹھہرایا، مساکین پر رحم کیا، بھوکوں کو کھلایا۔ ان کے کفر کی وجہ سے یہ سارے اعمال برباد ہو گئے اور کچھ کام نہ آئے۔ انہیں اچھے کام کرنے سے دنیاوی لالچ تھا، سیاسی فائدے مطلوب تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہی نہ تھی، تو انہیں بہتر جزا ملے ہی کیوں؟ وہ اس کے حقدار ہی نہیں ہوں گے کہ انہیں بہتر جزا ملے۔ ان کے اچھے کام تو تب مفید ہوتے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر کے شرک و کفر سے تائب ہو جاتے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔